کو دیکھا کہ نماز الگ پڑھے گا یا میرے ساتھ پڑھے گا. حضور کے دل میں امام عالی مقام کی محبت تھی. کہنے لگے حضور آپ کے ہوتے ہوئے نماز الگ پڑھوں یہ کبھی ہو نہیں سکتا. یہیں پر یزید کی ہار ہو گئی. جتنے بھی وقت کی نماز ہوئی حضور نے تو امام حسین کے پیچھے پڑی اس 1000 کے لشکر نے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی. نماز کے بعد مشورہ ہوا کیا کرے. حضور نے مشورہ دیا کہ یہ 1000 کا لشکر میرے ساتھ ہے, حکومت کی طرف سے آیا ہوں, نہیں لے گیا تب بھی میری شکایت ہو جائے گی. میرے ساتھ ساتھ چلو, دھیرے دھیرے چلتے ہیں, رات کا اندھیرا ہو جائے گا, تم دور رکنا میں دور رکوں گا, اور رات کا فائدہ اٹھا کر تم نکل جانا واپس پورے قافلے کو لے کر. میں وہاں جا کر کہہ دوں گا ساتھ میں سیدانیاں تھی, ہم نے ان کو الگ سلایا, ہمارا قافلہ الگ تھا, رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر وہ لوگ چلے گئے. امام حسین نے کہا ٹھیک آگے بڑھے. دور دراز رکے. جب یہ قافلے والے سوئے امام حسین نے اٹھایا, اٹھو, کہا چلو. واپس نہیں پلٹے, کربلا کی طرف روانہ ہو. چلتے چلتے پہنچے, ایک مقام آیا. آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ کرب و بلا ہے. کربلا. آپ نے کہا خیمے گاڑ دو, خیمے گاڑ دو. جب خیمے گاڑنے کے لیے کھڈا کھودتے تھے تو تھوڑا ہی کھڈا کھودتا تھا اور زمین میں سے خون آ جاتا, زمین میں سے خون آ جاتا. بی بی زینب نے کہا بھائی یہ کیسی زمین ہے, ذرا کھودتے ہیں اور اندر سے خون نکل آتا ہے, مجھے بے چینی ہے, آگے چلو کسی اور جگہ پر رکیں گے. آپ نے انکار کر دیا کہ نہیں, یہی ہماری شہادت گاہ ہے, یہی ہماری منزل ہے, اس سے آگے ہم نہیں جائیں گے, یہیں پر رکیں گے. خیمے گڑ گئے. حور آئے, دیکھا یا اللہ انہیں تو پلٹنے کو کہا تھا, یہ تو آگے آ گئے. یزید کو پتا چلا, امر سعد کو پتا چلا, سب آ گئے. 7واں چاند ہوا. نہر فرات پر پہرے بٹھا دیے. 22,000 کا لشکر, دانا پانی سب خاندان رسول پر بند کر دیا. میرے امام نے دیکھا کہ پانی پر پہرا لگا دیا, کھانا بند کر دیا, پانی بند کر دیا. لشکر آ کر کے کھڑے ہوئے. صرف اتنا ہی نہیں کہا چاروں طرف پہرے لگاؤ, کوئی واپس نہ جا سکے, ہر ایک کو گھیر لو. گھیر لیا. امام عالی مقام گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں گئے اور آپ نے خطبہ دیا. آپ کے خطبے کو کوئی نے نہیں سنا, اس پر توجہ نہیں دی. آپ واپس آ گئے. دوسرا روز آپ نے پھر خطبہ دیا. کہا دیکھو میں کس نبی کا نواسا ہوں, میں علی کا بیٹا ہوں جس نے کوفہ کو بسایا ہے. تم سے میری دشمنی کیا ہے؟ تم لوگوں نے مجھے دعوت دے کر کے بلایا ہے, اور کوئی ایسا کرتا ہے جو دعوت دے کر کے بلائے اور دانا اور پانی بند کر دے؟ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اگر میں یزید کی مخالفت کرتا ہوں تو اس لیے کرتا ہوں کہ یزید پلید ہے, شرابی ہے, وہ اس بات کا حقدار نہیں ہے, خلافت کا حقدار نہیں ہے. یزید نے شراب کو جائز قرار دیا ہے, شریعت میں رکھنے ڈالتا ہے, حرام کو حلال کر دیا ہے, ناجائز کو جائز کر دیا ہے. یزید کی حکومت میں بھائی بہن کا نکاح جائز ہو گیا تھا. کہا جو جہنمی ہو, جو غلط کام کرے تو وہ تو جہنمی ہے, لیکن اس جہنمی کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھائے اور چپ چاپ دیکھتا رہے, کل قیامت کے روز وہ بھی جہنمی کے ساتھ جہنم میں جائے. اس لیے میں نے آواز اٹھائی ہے, تو تمہیں بھی سبق دیتا ہوں, اس کی مخالفت کرو, اس کا ساتھ چھوڑ دو, میرا ساتھ دو. سچا راستہ یہ ہے. میں حضور کا نواسا ہوں. ایک یزیدی کھڑا ہو, کہنے لگا اے حسین جا جا, تیرا اور نبی کا کیا واسطہ. دل پہ چوٹ لگ گئی میرے امام کے, اور امام عالی مقام نے جلال بھری نگاہ کو اٹھایا, آسمان کی طرف دیکھا. رب یہ کیسا امتحان ہے جس نے مجھے کاندھوں پر کھیل لگایا, اپنے سینے پر سلایا, اور یہ کہتا ہے اس نبی سے تیرا واسطہ ہی نہیں. ایک جلال بھری نگاہ ڈالی, اس کا گھوڑا اچھلا اور نیچے گرا. اس کے پیٹ میں تکلیف ہوئی, وہاں سے بھاگا, رفع حاجت کے لیے بیٹھا. ایک زہری بچھو بیٹھا تھا, اس نے ڈسا, وہیں پر جہنم رسید ہو گیا. میرے امام واپس آ گئے. پھر ایک یزیدی گھوڑا لے کر میدان میں آیا.
کہنے لگا حسین دیکھ یہ دریائے فرات کو دیکھ کیسا موجے مار رہا ہے، دیکھ یہاں پر جانور پانی پی سکتے ہیں، کتے پانی پی سکتے ہیں، خنزیر پانی پی سکتے ہیں، گدھے گھوڑے پانی پی سکتے ہیں، لیکن خاندان رسول کے اندر ایک قطرہ پانی ہم نہیں آنے دیں گے۔ پیاس کا تانا دیا میرے امام کو، پھر میرے امام کو جلال آ گیا، جلال بھری نگاہ ڈالی، اس کا بھی گھوڑا اچھلا، وہ سر کے بل نیچے گرا، اسی تکلیف ہوئی کہ چلانے لگا پیاس، پانی، التش التش، مجھے پانی پلاؤ، بہت پیاس لگی ہے۔ سارے یزیدی پانی لے کر کے آئے، اسے پانی پلائے جاتے ہیں، مشیدہ اس کے منہ پر رکھتے ہیں، سارا پانی دھلتا جاتا ہے، منہ میں بھرتا ہے لیکن اندر نہیں جاتا، وہ چیختا ہے مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ، پانی پلاؤ، پانی اندر نہیں جاتا، اٹھا کر کے میرے فرات میں لے گئے، وہاں پر ڈبکیاں لگائی کہ اندر ڈوبے گا تو پانی پی لے گا، لیکن ڈباتے ہیں، بڑبڑے کرتا ہے لیکن پانی حلق کے نیچے نہیں اترتا۔ اسی طریقے سے پیاس پیاس چلاتے چلاتے جہنم رسید ہو گیا۔ میرے امام کو پیاس کا تانا مارا، خود پیاسا جہنم پہنچ گیا۔ جب تیسرا خطبہ دیا میرے امام نے، تیسرا خطبہ دیا، امام عالی مقام میدان میں آئے، تیسرا خطبہ اتنا عالی شان دیا کہ آپ نے حضور کا امامہ باندھا، حضور کا جبہ مبارک پہنا، گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان کربلا میں آئے، کہا دیکھو میں کون ہوں، پہچانو مجھے، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، دیکھو میرے سر پر محمد رسول اللہ کا امامہ ہے، میرے تن پر مختار کائنات کا جبہ ہے، میری شان کو پہچانو، دیکھو میری طرف۔ عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کے پیر کا کھر مل گیا تھا، ان لوگوں نے اس کی بھی تعظیم کی تھی، میں تو تمہارے نبی کا نواسا، تمہارے نبی کا امامہ لے کر کے آیا، ان کا جبہ لے کر کے آیا ہوں، تم میری تعظیم نہیں کرتے؟ یہودیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے جانور کا پیروں کا نقش مل گیا تھا، ان لوگوں نے اس کا بھی ادب کیا تھا، تم میرا ادب نہیں کرتے، میرا احترام نہیں کرتے، ان لوگوں نے کوئی توجہ نہیں۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ اب یہ باز آنے والے نہیں، اب یہ ضرور مقابلہ کریں گے اور جنگ ہو۔ آپ واپس چلے گئے، خیمے میں گئے، آپ نے فرمایا جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ تھے وفادار، اعلان کیا کہ اب یہ لوگ میری جان کے دشمن بن چکے ہیں، یہ ان کی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے، یہ میری جان لے کر کے ہی دم لیں گے۔ اب میں تم لوگوں کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ تم اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، میرے لیے اپنی جان کو تکلیف میں ڈالنے کی ضرورت نہیں، تکلیف برداشت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم بے وفا نہیں کہلاؤ گے، میری اجازت دینے سے تم جا رہے ہو، کل میں اپنے وفاداروں میں تمہیں کھڑا کروں گا، میرا حشر تمہارے ساتھ ہوگا۔ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، رات کا وقت تھا، میرے امام کے دل میں خیال ہوا کہ ایک دوسرے کی شرم نڑتی ہے، آپ نے جو چراغ جلتا تھا چراغ کو گل کر دیا، چراغ کو بجھا دیا، اندھیرا ہو گیا۔ آپ نے کہا اب اندھیرا ہو گیا ہے، کوئی کسی کو نہیں دیکھ سکتا، کوئی ایک دوسرے کو نظر نہیں آ سکتا، کسی کو کسی کی نظر کی حیا نہیں ہوگی، شرم نہیں آئے گی، اسی اندھیرے میں اٹھ کر کے چلے جاؤ۔ کافی دیر تک اندھیرا رہا، پھر میرے امام نے چراغ کو جلایا، روشنی ہوئی تو دیکھا سب کے سب موجود تھے، ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے امام نے کہا تم لوگ گئے نہیں؟ عرض کرنے لگے حضور اگر ہم چلے گئے اور آپ شہید ہو گئے تو آپ کے بعد ویسے ہی ہماری زندگی بیکار ہے، اور اگر ہم چلے گئے آپ شہید ہو گئے تو کل قیامت کے روز حضور اگر ہم سے پوچھیں گے کہ میرا نواسا شہید ہوا اور تم اسے چھوڑ کر چلے گئے، ہم حضور کو کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا، ہم شرمندہ ہو جائیں گے۔ ہمارے آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کے قدموں پر ہم قربان ہوں۔ ادھر میں نقارے جنگ بجا، جنگ کا نقارہ بجا، 9واں چاند تھا۔ میرے امام نے دیکھا کہ جنگ کے اعلان کا نقارہ بج گیا، فوراً ہی بیچا حضرت عباس، جاؤ عباس جا کر کے ان سے کہہ دو کہ آج جنگ نہیں ہوگی، آج تم میرے امام کا سر نہیں لے سکتے، کیونکہ آج کی رات تو امام کی عبادت کی رات ہے، جنگ کل ہو، آج ملتوی کر دو۔ حضرت عباس گئے،
جا کر کے منع کیا کہ جنگ کل ہوگی، آج ہماری عبادت کی رات ہے۔ تبھی کر دی نکارا بند ہو گیا، خیمے میں آئے۔ اب دیکھا کسی نہ کسی کو تو علم دینا ہے، کسے دینا؟ حضرت عباس کو چنا، حضرت عباس کو چنا اور حضرت علی عباس کو علم دیا۔ عباس علم بردار، سب نے مبارکباد دی، عباس مبارک ہو، علم مبارک، عباس علم مبارک، عباس علم مبارک، ہر ایک نے مبارکباد دی۔ معصوم سکینہ کی دیکھا چچا جان کو علم ملا ہے، ہائے ہائے، کوئی اندازہ تو لگاؤ، ہمارا بچہ اگر ایک دن روزہ رکھ لیتا ہے ہم اس کے آگے پیچھے گھومتے ہیں، جب وہ ضد کرتا ہے پانی پیاس لگی ہے، روزہ ہے پھر بھی باپ کا دل تڑپ جاتا ہے، ماں کا دل تڑپ جاتا ہے، کیسا منا؟ بیٹا یہ شربت تیرے لیے، بیٹا یہ فالودہ تیرے لیے، یہ آئس کریم تیرے لیے، یہ ساری چیزیں تیرے لیے ہیں، اب یہ اذان ہوگی تجھے سب کھا لینا، یہ سب پی لینا۔ لیکن خاندان رسول کے بچے کتنے نازک تھے، ان جنت کے پھولوں کو نظر میں لاؤ۔ معصوم سکینہ کی عمر 5 سال ہے، چھوٹی سی عمر ہے، 3 دن کی بھوکی پیاسی ہے۔ سب نے مبارکباد دی تو دیکھتی تھی، آپ بھی آ گئی، کہنے لگی چچا جان علم مبارک، آج تو آپ کو علم مل گیا، علم کی خوشی میں تھوڑا پانی تو پلا دوں۔ حضرت عباس کا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے، معصوم سکینہ کو دیکھ نہیں سکتے، برداشت نہیں ہوتا، مچل گئے، مسجدہ اٹھایا، امام علی مقام کے خدموں سے لپٹ گئے، بھائی جان اجازت دے دو، معصوم سکینہ کی پیاس مجھ سے برداشت نہیں، آج میں پانی لے کر کے آؤں گا۔ گھوڑے پر سوار ہوئے، ہاتھ میں تلوار لی اور وہاں سے گھوڑا دوڑایا، نہر فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ یزیدیوں نے دیکھا عباس پانی لینے آ رہا ہے، 500 سے زیادہ کا لشکر مقابلے پر آیا، یہ 3 دن کی بھوک اور پیاس پر ایسی بجلی کی طرح تلواریں چلائی کہ ان سب کو جہنم رسید کرتے ہوئے نہر فرات پر قبضہ کر لیا، پانی کو بھر لیا۔ پانی مشیدہ بھرنے کے بعد خیال آیا کہ دشمن بہت سارے، تھوڑا پانی پی لوں تاکہ تازہ دم ہو جاؤں، پھر ان کا مقابلہ کروں گا تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جہنم رسید کروں گا۔ چلو بھرا، اٹھایا، منہ تک نہیں پہنچا، دل میں خیال آیا میرے امام پیاسے ہیں، ابا تو کیسے پانی پیے گا؟ واپس پھینک دیا پانی کو، پھر چلنے لگے، دل میں خیال آیا کہ میرا گھوڑا بھی تو 3 دن سے پیاسا ہے، یہ تو بے زبان جانور ہے، اسے تو پانی پلا دوں۔ نال گھمائی، کھینچا گھوڑے کو ادھر، لگام کھینچی، پانی کی طرف کیا، لگام ڈھیلی کر دی، کا پانی پی لے، گھوڑے نے بھی منہ پھیر لیا، پانی نہیں پیا۔ حضرت عباس نے دیکھا گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور گھوڑے کے یہ دل میں یہ خیال تھا کہ جس کا ایمان پیاسا ہو اس کا گھوڑا کیسے پانی پی سکتا؟ گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا۔ میرے امام نکلے، حضرت عباس نکلے پانی لے کر، مشیدہ ہاتھ میں، نیزے تلوار لے کر، گھوڑا تیز رفتاری سے لے کر کے نکلے۔ یزیدیوں میں سے آواز آئی روکو عباس کو، اگر پانی خیمے میں پہنچ گیا اور حسین کے بیٹے علی اکبر نے پانی پی لیا تو ہم یزیدی لشکر کو وہ اکیلا ہی کافی۔ خیمے میں پانی نہ پہنچنے پائے، چاروں طرف سے تیروں کی بارش کر دی۔ ایک یزیدی نے ایسا وار کیا کہ جس ہاتھ میں مشیدہ تھا ہاتھ آپ کا کٹ گیا، مشیدہ گرنے نہیں دیا، فوراً دوسرے ہاتھ میں لے لیا، گھوڑا دوڑائی چلے جاتے ہیں۔ دوسرا ایسا وار کیا کہ دوسرا ہاتھ بھی آپ کا شہید ہوا، فوراً مشیدے کو منہ دانتوں میں دبا لیا، لیکن گھوڑا دوڑائے جاتے ہیں۔ کیسا وفادار جانور تھا جو خیمے کی طرف تیز رفتاری سے دوڑا جاتا تھا، کہا کیا کیا جائے، یہ تو بس میں نہیں آتے ہیں۔ ایک ظالم نے ایسا تیر مارا کہ وہ مشیدے کو چیرتا ہوا گزر گیا، سارا پانی دھل گیا اور چاروں طرف سے تیروں کی بارش کر دی، پورے عام زخموں سے چور ہو گئے، جسم سے گوشت کے لچے لٹکنے لگ گئے، ہڈیوں نے گوشت چھوڑ دیا، عام زخمی ہو کر کے زمین پر گرے۔ آواز، اے میرے امام اپنے عباس کی خبر لو۔ حضرت امام علی مقام آئے،
حضرت عباس کو اٹھایا، لے کر کے خیمے میں گئے، خیمے میں رکھا۔ خیمے میں رکھنے کے بعد دیکھا تو آپ نے آنکھ کھولی، امام عالی مقام کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے کہا امام، خدا کی کیا مشیت ہے جو سمجھ میں نہیں آتا کہ پانی ہاتھ میں آ کر کے بھی حالت تشنا تک نہیں پہنچتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ عباس تیرے دونوں بازو شہید ہو گئے۔ کہا مجھے بازو کی پرواہ نہیں ہے، میرے دل میں تو یہ تھا کہ اپنے کٹے ہوئے بازوؤں سے جا کر اپنے امام کو پانی پلاتا، معصوم سکینہ کو پانی پلاتا۔ بس یہ کہا امام علی مقام کا چہرہ دیکھتے دیکھتے کلمہ پڑھتے ہوئے آپ شہید ہوئے، آپ کی شہادت ہوئی۔ ہاں کوئی یہ نہ سوچے کہ میرے امام محتاج تھے، محتاج نہیں تھے، خدا کی قسم ایسے مختار تھے کہ اگر آپ پانی لینے پر آ جاتے تو یزیدی پانی کے لیے تڑپ جاتے، لیکن وہ تو امتحان دینے آئے تھے، کرامتیں دکھانے نہیں آئے تھے، امتحان میں پاس ہونے آئے تھے۔ آپ نے حکم دیا چاروں طرف خندق کھود ڈالو، خیمے کے چاروں طرف خندق کھود دی، اونڈے کھڈے کھود دیے، کہا اس میں لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع کی، کہا اس میں آگ لگا دو، آگ لگا دی۔ ایک یزیدی گھوڑا لے کر کے آیا، کہا امام یہ کیوں؟ کہا چاروں طرف کھندقیں کھدوا کر آگ کیوں لگوائی؟ کہا یہ دھوکے باز ہے، پیچھے سے عورتوں کے خیمے میں کوئی نہ گھس جائے اس کے لیے آگے لگوا دی ہے، ایک ہی راستہ ہے، اسی راستے سے ہم آتے جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی پہرا دیتا ہے، یہ دھوکے بازی نہیں کر سکیں گے یہاں پر۔ ایک یزیدی گھوڑا لے کر کے آیا، جب آگ کو بھڑکا ہوا دیکھا تو کیا کہتا ہے، اے امام حسین تم تو اپنے آپ کو جنتی بتاتے ہو، جنتیوں کے سردار بتاتے ہو، دنیا میں ہی تم نے جہنم کو قبول کر لیا؟ نعوذ باللہ، اس نے میرے امام کو جہنمی کہا۔ میرے امام نے آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ یہ تو مجھے جہنمی کہتا ہے۔ اس کا گھوڑا بھڑکا، وہ گھوڑے پہ سے نیچے گرا، گھوڑے کی لگام کے اندر اس کی رکاب میں اس کا پیر الجھ گیا، گھوڑا وہاں سے بھاگا اور لا کر کے اچھال کے اسی آگ میں اس کو پھینک، وہ جل رہا تھا، آگ میں جلتا تھا، چیختا تھا، چلاتا تھا۔ میرے امام جلال میں آئے، گھوم کر اس کے قریب گئے اور جا کر کے زمین پر ایک لات ماری، پانی کا چشمہ ابل گیا۔ آپ نے کہا دیکھ ہماری یہ شان ہے، لیکن ہم یہ کرامت دکھانے نہیں آئے ہیں، نانا کے دین کو بچانے آئے ہیں۔ دوسرے پاؤں سے پانی کے چشمے کو دبا دیا، وہ اسی آگ میں جل کر کے جہنم رسید ہو ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے امام عالی مقام نے جب اعلان جنگ شروع ہوئی تو ہر ایک آپ کا چاہنے والا آپ کے قدموں پر قربان ہوتا اور ایک ایک آتا تھا، اجازت مانگتا تھا۔ آپ کہتے اس کو بھیجوں گی، مچل جاتے تھے نہیں حضور، جب تک ہم میں سے ایک بھی موجود ہے خاندان رسول کا کوئی فرد نہیں جائے گا، ہم سب ان کے قدموں پر شہید ہو جائیں تاکہ ہم ہماری وفاداری کے امتحان میں پاس ہو جائیں، پھر آپ کی مرضی ہے، آپ جسے چاہے اسے بھیجیں۔ ہر ایک بڑھتا گیا، آگے گیا، آپ ہر ایک کو تیار کرتے تھے، اجازت دیتے تھے، میدان میں جاتا تھے، شہید ہوتے، آپ ہر ایک لاشیں کو اٹھا کر کے لاتے تھے۔ ایک لڑکا تھا، اس کی بوڑھی ماں ساتھ تھی، اس نے دیکھا کہ میرا بچہ ہے، سب خوشی خوشی اٹھتے ہیں، امام حسین کے پاس جاتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں، لیکن یہ غمگین بیٹھا ہے، یہ اجازت لینے نہیں جاتا۔ ماں کے دل میں خطرہ ہوا کہ کہیں میرا بیٹا فیل نہ ہو جائے، امتحان میں ناپاس نہ ہو جائے، کہیں اس کو شہادت سے یہ محروم نہ رہ جائے۔ وہ بوڑھی ماں چلی گئی اپنے بیٹے کے پاس، جا کر کے سر پہ ہاتھ پھرایا، بڑے پیار سے اپنے بیٹے کو دیکھا اور کہتی ہے بیٹا کیا تو اپنی ماں کے دودھ کا حق ادا کرے گا؟ کیا تو اپنی ماں کے دودھ کا حق ادا کرے گا؟ کہا ہاں ماں کروں گا۔ کہا کہ میرے دودھ کے حق کو ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ کہا ماں کیا کروں؟ کہا جلدی چلا جا، امام حسین کے قدموں پر قربان ہو جا، اب تو اجازت مانگ لے۔ تو کہتا ہے امی جان میں تو جاؤں، لیکن میں یہ سوچتا ہوں میری ابھی شادی ہوئی ہے، میری شادی کو 17 دن ہوئے ہیں، میری بیوی کے ہاتھ کی مہندی بھی نہیں گئی ہے، ابھی تو اس کی میں نے حق مہر بھی ادا نہیں کی ہے، اور اس سے میں اپنی بیوی سے مہر معاف کروا لوں۔ میں نے کہا جا بیٹا معاف کروا دے۔ بیوی کے پاس گیا، جا کر کے کہنے لگا مجھے امام حسین کے قدموں پر قربان ہونا ہے، کیا تم مجھے حق مہر معاف کر سکتی ہو؟
بیوی نے کہا ایک شرط پر کر سکتی ہوں. کہا تم اجازت لینے امام حسین کے پاس جاؤ گے؟ کہا مجھے بھی ساتھ لے جاؤ. ساتھ میں گئی بیوی اور شوہر دونوں گئے. اس نے امام حسین سے اجازت مانگی. کہا حضور میری تو ابھی شادی ہوئی ہے, اس کی حق مہر بھی ادا نہیں کی, حق مہر کی معافی مانگی ہے. اس نے کہا مجھے بھی ساتھ لے جاؤ, امام حسین سے سوال کروں گی, اس کے بعد حق مہر معاف کروں گی. کہا کیا سوال ہے تمہارا؟ اس نے کہا حضور میرا یہ سوال ہے, میرا شوہر آپ کی اجازت سے میدان کربلا میں جائے گا, وہ شہید ہو جائے گا, اس کے بعد تو میں اکیلی ہوں, تو پہلی شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ میرے شوہر کی شہادت کے بعد جب تک میں زندہ رہوں گی خاندان رسول کی عورتوں کی لونڈی بن کر کے رہوں, ان کی نوکرانی بن کر کے رہوں, ان کی خدمت کروں گی. پہلی شرط تو میری یہ ہے. کہا منظور. کہا میری دوسری شرط یہ ہے. حضور نے فرمایا کہ شہید کا خون زمین پر گرنے سے پہلے محل میں جنت میں اس کا محل تیار ہو جاتا ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ میں تو نئی دلہن ہوں, زیادہ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہی ہوں. جب میرا شوہر شہید ہو اور میدان حشر میں سے جب اللہ حکم دے شہیدوں کو جاؤ جنت میں, تو میرا شوہر مجھے چھوڑے بغیر جنت میں نہیں جائے گا, مجھے ساتھ لے کر کے جائے گا. میرے امام نے وہ بھی منظور کی, اس نے اپنی حق مہر معاف کر دی. تیار ہوا, سجا, میدان کربلا میں گیا اور یزیدیوں کا مقابلہ کیا. ان لوگوں نے شہید کیا. جب بہت زخم لگے, روح نکلنے والی تھی کہ لگام کھینچ کر گھوڑا خیمے کی طرف کر دیا, اور بوڑھی ماں دیکھ رہی تھی. آواز لگا کے کہتا ہے ماں کیا میں نے تیرے دودھ کا حق ادا کر دیا؟ بس اتنا کہنا ہی تھا کہ ایک ظالم نے ایسا فار کیا کہ سر دھڑ سے الگ ہو گیا. انہوں نے اٹھایا سر کو اور حسین کی طرف پھینکا کہ لا یہ تیرے دیوانے کا سر لے. لگڑتا ہوا سر ماں کے قدموں پر چاہ کر کے رکھا. اندازہ تو لگا اس کے ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی. ماں نے سر کو اٹھایا, بوسا لیا, سیدھے سے لگایا اور اسی حالت میں لے کر کے امام کے دربار میں آئی اور امام حسین کے قدموں میں رکھا اور کہے میرے امام میرے بیٹے کی قربانی قبول کر لی. وہ بھی شہید ہو گیا. خاندان رسول کہ جتنے چاہنے والے تھے سب نے شہادت پا لی. اب باری آئی, امام قاسم مچل گئے کہ میں جاؤں گا کربلا میں, میدان کربلا میں جاؤں گا. انکار کر دیا امام حسین نے. نہیں قاسم تم نہیں جا سکتے, تم میرے بھائی حسن کی آخری نشانی ہو, تم میں اجازت نہیں دوں گا. تم امام حسین کی آخری نشانی, حسن کی آخری نشانی ہو. انکار کر دیا. بہت ضد کی امام قاسم نے, آپ نے انکار کر دیا. بی بی زینب کے بعد تو بھی جان سب شہادت کا جام پیتے, مجھے اجازت نہیں دی. بی بی زینب بھی مچل گئی. نہیں قاسم تمہیں اجازت نہیں ملی, تم بھائی حسن کی آخری نشانی ہو, ہم تمہیں اجازت نہیں دیں گے, تمہیں تو رکنا پڑے گا. سب کے پاس گئے, ہر ایک نے منع کر دیا. اتنے غمگین ہوئے کہ دوسرے خیمے میں جا کر کے رونے لگے. صدمہ ہے, دل پر گرا بار گزر گئی ہے, کسی کروٹ چین نہیں ہے. اور کیا کروں, سب شہادت کا جام پیتے, مجھے اجازت نہیں ملتی. بس اسی سوچ میں تھے کہ والد حسن کی ایک بات یاد آئی. آپ جب بیمار تھے تو آپ نے خط لکھا, اس کا تعویذ بنایا اور امام قاسم کو بلایا اور کہا بیٹا قاسم یہ تعویذ تمہارے ہاتھ پر باندھتا ہوں, جب تمہاری زندگی میں بہت بڑا مشکل وقت آ جائے کہ اس سے زیادہ مشکل والا کوئی وقت تمہیں نظر نہ آئے تو اس مشکل میں میرا خط کھول کر پڑھ لینا, تمہیں آسانی مل جائے گی, تمہیں سکون مل جائے گا, تمہیں راستہ مل جائے گا, تمہاری مشکل دور ہو جائے گی. خیال آیا, فوراً تعویذ کھولا, اس کو نکالا اور پڑھا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے کیا لکھا تھا, اے بیٹا قاسم میں تو نہیں رہوں گا,
لیکن تجھے یہ موقع میسر ہوگا کہ میرے بھائی حسین ہوں گے، ان کے ساتھ تو کربلا میں جائے گا، اور وہاں پر جب ان کے قدموں پر قربان ہونے کی باری آئے گی تو اجازت مانگے گا، وہ نہیں دیں گے، سب تجھے منع کریں گے، ان کی محبت کا عالم یہ ہوگا، لیکن بیٹا میری یہ وصیت ہے کہ تم اپنے چاچا حسین کے قدموں پر قربان ہو جانا، تمہارے سر کی سب سے بڑی سرفرازی یہی ہوگی۔ ہائے بھائیوں کی محبت تو دیکھو، جب اس رکے کو پڑھا تو خوش ہو، چہرے پر ہنسی آ گئی، بھاگتے ہوئے آئے، امام حسین نے دیکھا کہ امام قاسم مسکراتے ہیں، کہا چاچا جان اب تو ابا نے بھی اجازت دے دی ہے، ابا حسن نے بھی اجازت دے دی ہے۔ آپ حیرت میں پڑے، رکے کو دیکھا تو امام حسن کی کتابت تھی، لکھا ہوا تھا کہ بیٹا قاسم جب کربلا کا میدان ہو تو اپنے چچا امام حسین کے ساتھ ہوگا، اگر ان کے قدموں پر قربان ہونے کی باری آئے سب منع کریں گے، لیکن تو زبردستی ان کے قدموں پر قربان ہو جانا، تیرے سر کی سب سے بڑی سرفرازی یہی ہوگی، محروم مت رہے۔ کہا تو ابا نے بھی اجازت دے دی ہے، اب مجھے کوئی نہیں روک سکتا، اجازت دو۔ دل پہ پتھر رکھ کر امام حسین نے اجازت دی، امام قاسم تیار ہوئے، گھوڑے پر بٹھایا، آپ نے روانہ کیا، میدان میں گئے، للکارا امر ساتھ تیرے بہادروں کو بھیج۔ بڑا پہلوان تھا، جو جنگ کا بڑا ماہر تھا، اس نے اپنے 2 بیٹوں کو تیار کیا تھا، اس سے کہا کہ تو جا۔ پہلوان نے کہا یہ بچہ ہے کل کا، میری کیا ضرورت ہے، میرے لڑکے کو بھیجتا ہوں، یہی کافی ہے۔ اس نے اپنے چھوٹے لڑکے کو بھیجا، جیسے ہی آیا کوئی تو بے طرح نہیں، امام قاسم کے پہلی بار میں ختم، جہنم رسید ہو گیا، غصے ہو گئے۔ دوسرے بیٹے کو بھیجا جس کو تیار کیا، اس کو بھی جہنم رسید کر دیا۔ امام قاسم نے دیکھا ان کو کیا بھیجتا ہے، پیادوں کو تو آ جا۔ وہ آیا، بڑے داؤں پیترے سے لڑنے لگا، ایک ایک اس کے رنگ دکھانے لگا۔ آپ نے پیچھے کی ڈانٹ سے ایک وار ایسا کیا کہ اس کی بھی گردن سر مار دیا، اس کو بھی جہنم رسید کر دیا، سینکڑوں یزیدیوں کو جہنم رسید کیا۔ پھر آپ نے جام شہادت پی لیا، آپ شہید ہو گئے۔ آپ کی لاشیں کو لا کر کے رکھا، جیسے خیمے سے امام علی مقام باہر آئے، بہن زینب آ کر کے کھڑی ہو گئی، امام حسین کو دیکھتی، صدمے کا کیا عالم ہوگا سوچو تو صحیح، لیکن ان کے ایمان کو بھی ملاحظہ کرو۔ امام حضرت سیدہ زینب دیکھنے لگی امام حسین کو، کہنے لگی بہن زینب ایسے کیا دیکھتی ہو؟ آپ پوچھتی ہے کہ آپ محمد رسول اللہ کے نواسے؟ آپ نے کہا ہاں میں محمد رسول اللہ کا نواسا ہوں۔ کیا آپ حضرت علی کے بیٹے ہیں؟ کہا میں حضرت علی کا بیٹا ہوں۔ کیا آپ فاطمہ کے لگتے جگر ہیں؟ آپ نے کہا بہن یہ کیسی کیسی باتیں کرتی ہیں، میرے سوال کا جواب دو۔ کہا کیا آپ کے در سے کوئی سائل خالی گیا ہے، کوئی منگتا واپس گیا ہے؟ کہا نہیں گیا۔ کہا پھر بھائی حسین آج میں بھی ایک سوال کرنے والی ہوں، کچھ مانگنے والی ہوں، کیا مجھے دو گے؟ آپ نے کہا منگ کر دیکھو، اپنی جان دے دوں گا۔ کہا جان نہیں چاہیے، پہلے وعدہ کرو کہ آپ مجھے دو گے؟ کہا ہاں دوں گا۔ کہا پکا دو دوں؟ کہا دے دوں گا۔ جب پکا وعدہ لیا کہاں دوں گا، کہا اپنا وعدہ یاد رکھنا، منگو کیا چاہیے؟ آواز دی اپنے بچے کو، نو محمد آ جاؤ۔ دونوں بچوں کو بلا لیا، کہا ان دونوں بچوں کی شہادت میری جھولی میں ڈال دے، انہیں تیرے قدموں پر قربان ہونے دے۔ بھائی منع کر دیا امام حسین، نہیں بہن زینب یہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں ان معصوموں کو اجازت نہیں دے سکتا، انہیں میدان میں نہیں بھیج سکتا۔ کہا تمہارے دل سے کوئی سائل خالی نہیں گیا، پھر تم مجھے خالی نہیں لوٹا سکتے۔ حضرت امام حسین نے کہا اگر آج یہ شہید ہو گئے، قیامت کے دن ابا علی سے میرا سامنا ہوگا، اور ابا نے مجھ سے سوال کر لیا علی
میری بیٹی زینب کی گود اجڑ گئی اور تو نے کچھ نہیں کیا، تو میں ابا کو کیا جواب دوں گا؟ حضرت بی بی زینب فرماتی ہے بھائی حسن حسین تمہارے سامنے ابا کا سوال ہے تو میرے سامنے امی فاطمہ کا سوال ہے۔ کل امی فاطمہ کا سامنا ہوگا قیامت میں، امی مجھ سے پوچھے گی اے زینب تیرے سامنے میری گود اجڑ گئی اور تو اپنی گود کو بچا کے لے آئی، تو میں ماں کو کیا جواب دوں گی؟ آپ مجبور ہو گئے، آپ نے اجازت دی، ماں نے ان معصوموں کو تیار کیا، سجایا۔ ارے سوچو تو صحیح، جس ماں کو معلوم ہو کہ میرا بیٹا یہاں جائے گا تو زندہ واپس نہیں آئے گا، اس ماں کے دل پہ کیا گزرے گی؟ کیا ماں بھیجے گی آج کی ماں نہیں بھیجے گی، لیکن تیار کیا، تلواریں سجائی اور کہا بیٹو جاؤ، جب واپس آؤ گے تو تمہارے لاشوں کو ٹٹولوں گی، اگر تیر کے نشان پیٹھ پر ہوں گے تو دودھ معاف نہیں کروں گی، سینے پر ہوں گے تو دودھ معاف کروں، اس شان سے شہید ہو کر آنا کہ تمہاری شہادت پر میں غش کروں۔ اور محمد اور معصوموں نے مقابلہ کیا، وہ بھی شہید ہو گئے، واپس ان کے لاشوں کو لے کر کے امام آئے، امام علی اکبر مچل گئے، ابا جان اب میں جاؤں گا، اب میری باری ہے۔ امام حسین نے دیکھا، کہا نہیں بیٹا اکبر تم نہیں جاؤ گے، اب میں جاؤں گا۔ کہا نہیں ابا جان اب مجھے اجازت دو، اب میں جاؤں گا، ان ظالموں کا مقابلہ کروں گا۔ آپ نے کہا سب شہید ہو گئے، خاندان رسول کی حفاظت کے لیے تو کوئی چاہیے، تم نہیں جاؤ گے میں جاؤں گا۔ حضرت امام علی اکبر نے ایسا سوال کر دیا، ابا جان ساقی تو پہلے سب کو پلاتا ہے پھر خود پیتا ہے، آپ کیسے ساقی ہیں کہ میں پیاسا باقی ہوں اور پہلے آپ پی لیں گے؟ یہ تو قانون کے خلاف ہو جائے گا، آپ مجھے اجازت دیں۔ اڑ گئے امام علی اکبر، امام حسین نے اجازت دی، تیار کی، گھوڑے پر بٹھایا، آپ کے جوان صاحبزادے ہیں امام حسین کے، روانہ کیا امام علی اکبر کو۔ جب علی اکبر گئے آپ نے آواز دی بیٹا علی اکبر واپس آؤ، واپس آئے۔ ابا جان کیا بات ہے؟ دل بھر گیا تھا، کہا بیٹا گھوڑے سے نیچے اترو، گھوڑے سے نیچے اترے۔ کہا ابا جان کیا بات ہے؟ کہا بیٹا میرے دل میں بڑے ارمان تھے کہ جب تم جوان ہوں گے تمہیں دولہا بناؤں گا، اپنے ہاتھوں سے سجاؤں گا اور تمہاری شادی کروں گا، تمہارا نکاح پڑھاؤں گا۔ آج تم میدان کربلا میں جاتے ہو، ایسے نہیں بھیجوں گا، دولہا بنا کر بھیجوں گا۔ لے گئے خیمے میں، کہا نانا جان کا ماما لاؤ، امام حسن کے امام علی اکبر کے سر پر حضور کا ماما باندھا، حضور کا جبہ پہنایا، دولہے کی طرح سجایا اور گھوڑے پر بٹھایا، کہا بیٹا خدا حافظ اب جاؤ۔ پھر گئے آپ، پھر آواز دی بیٹا علی اکبر کہاں ابا جان؟ کہا گھوڑے کا رخ میری طرف کرو، گھوڑے کا رخ اپنی طرف کیا، کہا کیا بات ہے؟ کہا جی بھر کے آخری بار تیرا چہرہ دیکھ لینے دے۔ آپ کا چہرہ دیکھا اور کہا خدا حافظ جاؤ۔ امام علی اکبر گئے، خدا کی قسم یہ شبیہ مصطفیٰ تھے جن کو لوگ حضور کی شبیہ کہتے تھے، جن میں حضور کی شباہت تھی، حضور کو دیکھنے کی پیاس ہوتی تھی، امام علی اکبر کو دیکھتے تھے۔ جب میدان میں گئے تو آپ کے چہرے کی چمک سے میدان کربلا روشن ہو گیا۔ یزیدیوں نے کہا یہ کون سا بچہ ہے؟ کہا یہ امام حسین کے بڑے صاحبزادے امام علی اکبر ہے۔ للکارا دیکھ تیرے جوانوں کو، ایک دھسکا آیا، کتنی تیز رفتاری سے آپ لڑے کہ ایک دھسکے کو آپ نے کاٹ دیا، دوسرے دھسکے کو کاٹا، لڑتے لڑتے جب تھکے تو واپس پلٹ کر کے آئے خیمے کی طرف۔ ابا جان بہت پیاس لگی ہے، تھوڑا سا پانی مل جائے، ان یزیدیوں کی دھجیاں بھی کھیر کے رکھ دوں گا۔ میرے امام حسین نے صبر کی تلقین دی، اپنی انگلی چسا دی، والد کی انگلی چوسی، واپس میدان کربلا میں گئے، پھر ایک دھسکے کو کاٹا، سینکڑوں کو جہنم رسید کیا، پھر پلٹ کر کے آئے۔ کہ ابا جان تھوڑا پانی مل جائے،
ان کو سب کو ختم کر دوں گا. پھر آپ نے انگلی چسائی, کہا بیٹا صبر کرو, جاؤ مقابلہ کرو. پھر آپ میدان میں گئے, پھر دستے کو کاٹتے ہی چلے جا رہے تھے. امام حسین دیکھتے ہیں کہ بڑی بہادری سے لڑ رہا ہے, سویوں کو جہنم رسید کر دیا ہے اور لڑتا ہی چلا جا رہا ہے. کافی دیر ہو گئی, تھکتا ہی نہیں, جو آتا ہے اسے گراتا جاتا ہے. امام حسین نے آواز دی, بیٹا اکبر, ہم نام کمانے نہیں آئے ہیں, ہم تو شہادت کا جام پینے آئے ہیں. بہت دیر ہو گئی ہے, ذرا جلدی کرو. ہائے پھر لڑتے لڑتے آپ کو اتنے زخم لگے کہ جب آپ گھوڑے سے نیچے گرنے لگے, خیمے کی طرف رک کیا اور کہا ابا حسین اپنے اکبر کی خبر لو. گھوڑے سے نیچے آئے, پوچھا بیٹا کیا حال ہے؟ کہا ابا جان میں دیکھتا ہوں نانا جان میرے سامنے کھڑے ہیں, اب میری نانی میرے سامنے, دادا جان بھی ہے, میری دادی بھی ہے. نانا جان کے ہاتھ میں 2 شربت کے پیالے ہیں, وہ مجھے بلاتے ہیں, اکبر جلدی آ, لے اسے پینے, یہ تیرے لیے لے کر کے آیا ہوں. میں نے نانا جان سے کہا نہیں نانا جان, 1 نہیں 3 دن کا پیاسا ہوں, دونوں مجھے دے دو. تو نانا جان نے کہا نہیں اکبر, 1 تیرے لیے ہے, 1 میرے نواسے حسین کے لیے ہے. آپ کی بھی روح سے پرواز, آپ کی شہادت کا جام پی لیے. میرے امام کے دل پر اتنا صدمہ گزرا, اتنا صدمہ گزرا کہ جب علی اکبر کے لاشیں کو لینے کے لیے گئے تو امام حسین کی داڑھی کالی تھی. اتنا صدمہ ہوا کہ آپ کے جوان بیٹے کی لاش کو اٹھا کر جب خیمے میں آئے تو داڑھی سفید ہو گئی, آپ پر ضعیفی آ گئی. اب جب شہید ہوئے, حور باقی تھے, حور کی شہادت بیان نہیں ہوئی, بھول گیا. جب دیکھا کہ حسین سے مقابلہ ہونے والا ہے, اعلان کر دیا امر سعد نے, تو وہ چلا حضرت حور گئے, جا کر کے کہا امر سعد کیا تو صحیح معنی میں امام حسین کو قتل کرے گا؟ کہا ہاں صحیح میں قتل کروں گا. کہا صحیح میں تو ان کو قتل کرے گا؟ کہا میں صحیح میں انہیں قتل کروں گا, اور میں یہ تیر چلاتا ہوں, تم سب گواہ رہنا یزید کے دربار میں کہ امام حسین پر پہلا تیر میں نے چلایا. اس نے تیر چلایا, ان کے دل میں عشق کی بھڑک اٹھ گئی. حضرت سعد نے وہاں سے گھوڑا بھگایا, خیمے کی طرف آئے, امام حسین کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے. کہا امام حسین آپ کربلا کے میدان میں جائیں, اس سے پہلے حور آپ جائیں, اس سے پہلے مجھے اجازت دے دو, میں آپ کے قدموں پر قربان ہونا چاہتا ہوں. کہا نہیں ابھی تم نہیں جاؤ گے. کہا اگر میں کربلا کے میدان میں گیا اور شہید ہو گیا تو کیا تم مجھ سے راضی ہو جاؤ گے؟ امام حسین سے حور نے سوال کیا. آپ نے فرمایا ہاں میں راضی ہوں گا. کہا پھر اب مجھے اجازت دو. کہا نہیں دوسروں کو جانے دو. کہا نہیں اب مجھے چین نہیں پڑے گا اس وقت تک جب تک آپ کے قدموں پر قربان نہ ہو جاؤ. حور نکلے اجازت لے کر, میدان میں گئے. عمر صاحب نے دیکھا, 2 پہلوانوں کو بھیجا کہ جاؤ اسے سمجھا کر لیا واپس, اگر نہ سمجھے تو وہیں مار دینا. دونوں پہلوان آئے, آ کر کے سمجھایا. حور کیا کرتا ہے, بس اب ان کا معاملہ ختم ہی ہونے والا ہے, اس کے بعد تجھے حکومت ملے گی, تجھے بادشاہ بنایا جائے گا. اور تو یہاں گیا, چل ہمارے ساتھ. بس اتنا کہنا ہی تھا کہ اپنی ہوا میں تلوار کو لہرایا اور ایک ہی جھٹکے میں دونوں کی گردنیں مار. کہا بھیج تیرے جوانوں کو بھیج. آتے گئے, جہنم رسید ہوتے گئے. ہوتے ہوتے حور کا بھی وقت آ گیا, زخموں سے چور ہوئی. انہوں نے بھی گھوڑا خیمے کی طرف کیا اور دیکھ کر کے کہا اے امام کیا آپ تم مجھ سے راضی ہو گئے؟ اور حور بھی گھوڑے سے نیچے آئے. میرے امام آئے, حور کو اٹھایا, اٹھا کر لے گئے, خیمے میں رکھا. آپ بیٹھے, حور کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور چہرے کو صاف کرتے تھے کہ حور نے آنکھیں کھولی. امام حسین کو دیکھا اور مسکرا دیا. کہا حور یہ مسکرانا کیسا؟ کہا یہ وہی گود ہے جو حضور کی گود میں کھیلا کرتی تھی, آج اسی گود میں حور کا سر ہے, اس سے بڑی بات کیا ہوگی.
پھر چہرے کو دیکھتے دیکھتے کہا کیا حسین تم مجھ سے راضی ہو گئے؟ میرے حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا حور میری نہیں اللہ اور اس کا رسول بھی تجھ سے راضی ہو. اور بھی شہادت کا جام پی وہ بھی شہید ہو گئے. اب حضرت امام حسین کی باری آئی. اب کوئی نہیں، سب شہید ہو گئے. امام حسین نے دیکھا کہ لاؤ نانا جان کا امامہ لاؤ، حضور کا امامہ باندھا. نانا جان کا جبہ لاؤ، حضور کا جبہ پہنا. بھائی جان کا پٹکا لاؤ، حضرت امام حسن کا پٹکا لگایا. ابا کی ذوالفقار لاؤ، حضرت علی المرتضیٰ کی ذوالفقار تیار. تمام خاتونوں کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد آپ نے ہر ایک کو نصیحت فرمائی. دیکھو صبر سے کام لینا. اگر میں جنگ میں جاتا ہوں، میدان میں مجھے زخم لگے، تیر لگے، نیزے لگے، تلواریں لگے، خاندان رسول کا خیال رکھنا، اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، بالوں کو نہ نوچنا، چھاتیوں کو نہ پیٹنا. صبر سے کام لینا، صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا. اگر میں گھوڑے سے بھی نیچے آ جاؤں تو تمہاری آواز خیموں سے باہر نہ آئے. اتنا صبر کرنا. بہن بھی دیکھ رہی ہے، بیٹی بھی دیکھ رہی ہے، بیوی بھی دیکھ رہی ہے. سب حسرت سے امام حسین کے چہرے کو تکتے ہیں. آپ جانے لگے. آپ کی بیوی شہر بانو نے کہا میرے ایک سوال کا جواب دے دو. کہا کیا ہے؟ آپ نے کہا جب ابا علی کا وصال ہوا تھا دل پہ بہت صدمہ بوجھ تھا. بھائی حسن کے چہرے کو دیکھ کر ہم نے دن گزار لی. جب بھائی حسن کا وصال ہوا دل پر بہت بوجھ اور صدمہ تھا. آپ کے چہرے کو دیکھا ہم نے دن گزار لی. لیکن جواب دو اگر آج آپ شہید ہو جائیں گے تو ہم کس کے چہرے کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارے؟ میرے حسین نے صبر کی تلقین، سب کو خدا حافظ کی، اللہ کے حوالے کیا. خیمے سے باہر آئے. اب گھوڑے پر بیٹھنا ہے. جو بھی جاتا تھا جنگ کے میدان میں میرے امام کھڑے رہتے تھے، لگام پکڑتے تھے، اسے گھوڑے پر بٹھاتے تھے اور روانہ کرتے تھے. لیکن اب میرے امام کی باری آئی ہے تو لگام پکڑنے والا بھی کوئی نہیں. بی بی زینب باہر آئی، انہوں نے لگام کو تھاما. امام حسین گھوڑے پر بیٹھے. بی بی زینب کو دیکھا اور کہا اب ان سب کی ذمہ داری تم پر ہے. اور بیٹی زینب ایک بات اور بتا رہا ہوں، یہ میری جو بیٹی سکینہ ہے اس سے مجھے بڑی محبت ہے. زینب اس کا خیال رکھنا. میری سکینہ کا خیال رکھنا. میرے حسین گھوڑے پر سوار ہوئے. ایک نظر پھر گھر والوں کو دیکھا. اب جب گھوڑے کی لگام کھینچی گھوڑا چلتا نہیں. زور سے لگام کھینچی گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، گردن جھکا کے کھڑا. آپ نے دیکھا گھوڑا چلتا نہیں. گھوڑے سے کہا کیا تجھے بھی یزیدیوں کی ہوا لگ گئی ہے جو ایسے موقع پر میرا ساتھ چھوڑ رہا ہے؟ ایڑ مار کر زور سے لگام کھینچی، گھوڑا آگے نہیں بڑھا. سر جھکایا، آپ نے دیکھا تو رو رہا تھا. آپ کے دل میں خیال آیا کیا میرے گھوڑے کو کوئی تکلیف ہو گئی؟ نیچے اترے تو کیا دیکھتے ہیں معصوم سکینہ گھوڑوں کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے اور گھوڑے سے کہتی ہے گھوڑا بابا کو لے جانا. کیونکہ جو اس راستے پر گیا کوئی پلٹ کر نہیں آیا. بھائی اکبر گئے نہیں آئے، بھائی قاسم گئے نہیں آئے، اور محمد گئے نہیں آئے، کوئی واپس نہیں آیا. اگر تو بابا کو لے گیا اور یہ واپس نہیں آئے
تو تجھے پتا ہے میں ان کے سینے پر سوتی ہوں جب مجھے نیند آتی ہے، یہ مجھے اپنی زبان چساتے ہیں، اگر یہ واپس نہیں آئے مجھے سینے پر کون سلائے گا، زبان کون چسائے گا، تھپکیاں کون دے گا؟ میرے امام نے دیکھا، کلیجہ منہ کو آ گیا، معصوم سکینہ کو اٹھایا، سینے سے لگایا، تسلی دی، تشفی دی، اور بی بی زینب کو کہا لو میری امانت تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ بی بی زینب کو دیا، وہاں سے گھوڑا لے کر پھر نکلے، میدان کربلا میں آئے، للکارا یزیدیوں آؤ میرے مقابلے پر۔ کربلا کے میدان میں اکیلے، کوئی مقابلے پہ نہیں آتا، کوئی مقابلے پر نہیں آتا۔ کافی دیر ہو گئی، جب کوئی مقابلے پر نہیں آیا میرے امام ان کے لشکر کے بیچ میں گھس گئے اور وہاں تلوار جو چلائی ہے تو سینکڑوں کو جہنم رسید کر دیا۔ جب اتنے سارے جہنم رسید ہوئے، جو آتا ککڑی کی طرح کٹتا چلا جاتا، جو آتا کٹتا چلا جاتا، لاشوں کے ڈھیر لگے، بھگدڑ مچ گئی، سب بھاگ گئے۔ آپ پھر واپس پلٹ کر کربلا کے میدان میں اکیلے کھڑے ہیں، للکارتے ہیں بار بار، کوئی نہیں آتا۔ آپ نے دیکھا کوئی مقابلے پر نہیں آتا، میرے امام نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا اللہ میری مدد کر۔ آئے لوگ سمجھے جان بچانے کے لیے مدد مانگتے تھے، ارے جوان بیٹا چلا گیا، بھتیجا جوان چلا گیا، حضرت عباس چلے گئے، کونو محمد چلے گئے، سب تو ختم ہو گئے، پھر کیا اپنی جان بچائیں گے؟ نہیں، آپ یہ دعا فرماتے تھے اللہ میری مدد کر، یہ تو کوئی میرے مقابلے پر آتا ہی نہیں، جلدی ان کو بھیج تاکہ میں شہادت کا جام پیوں اور تجھے راضی کروں اور اپنے امتحان میں پاس ہو جاؤں۔ عمر صاحب نے کہا یہ حسین ہے، اگر اس طرح قریب جاؤ گے تو پورے لشکر کو کاٹ دیں گے، چاروں طرف سے گھیرا بندی کر لو، کسی طرف سے تیر چلاؤ، کسی طرف سے پتھر مارو، کسی طرف سے پھینک پھینک کر بھالے مارو، نیزے مارو، جب زخمی ہو کر کے زمین پر آ جائے پھر ان کے قریب جانا ورنہ سب ختم ہو جائیں گے۔ ویسا ہی کیا، چاروں طرف سے میرے امام کو گھیر اور چاروں طرف سے تیر چلائے، پتھر برسائے، بھالے مارے، نیزے مارے، پورا جسم آپ کا زخمی ہو گیا، سر سے لے کر پیٹ تک کوئی جگہ ایسی خالی نہیں تھی، باقی نہیں تھی کہ جو زخمی نہ ہوئی، سب زخموں سے لیس ہو گئے، گوشت کے لچے لٹک گئے۔ آپ اپنی ڈھال ہو، اب گھوڑے پر بیٹھنے کی شکت نہ رہی، آپ گھوڑے سے نیچے آئے، جب گھوڑے سے نیچے اتر گئے تو تلوار کا سہارا لے کر کربلا کے میدان میں کھڑے تھے، پھر بھی ان یزیدیوں کی جرت نہیں ہوئی میرے امام کے قریب آ جائے، پھر بھی جرت نہیں ہوئی کہ قریب چلے جائیں، کہ ابھی بھی کھڑے ہیں، پورے زخموں سے لیس ہے، خون میں بھیگے ہوئے ہیں، کھڑے بھی نہیں رہ سکتے، تلوار کے سہارے سے کھڑے ہیں، لیکن روب اور دبدبا ایسا تھا خدا کی قسم پھر بھی وہ یزیدی کمین قریب نہیں آئے۔ عمر صاحب نے کہا رک جاؤ، کوئی قریب مت جانا، آج جمعہ کا دن ہے، ان قریب جمعہ کا وقت ہے، اگر کانوں میں اذان کی آواز جائے گی تو حسین سے نماز سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ فوراً نماز کے لیے بیٹھ جائیں گے، اور جب یہ نماز پڑھیں گے ہم ان کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے۔ ایک نے اذان دی، آپ کے کانوں میں آواز آئی، آپ نے کہا جمعہ کا دن ہے، نماز کا وقت ہو گیا، میں جمعہ نہیں پڑھ سکتا، مسافر ہوں، ظہر پڑھنی ہے وہ بھی کثر 2 رکعت۔ آپ بیٹھ گئے، میدان کربلا میں بیٹھے اور آپ نے 2 رکعت کی نیت مانی۔ پہلی رکعت میں سجدے میں گئے، شمر دوڑا، ہولی ذل جشن دوڑا، دوسرے سارے پلید دوڑے، آئے سجدے میں تھے، اس حالت میں پلٹا کر آپ کے سینے پر چڑھ گئے، آپ کو چپتا لٹا دیا۔ آپ نے دیکھا، کہا نا ہنجارو، کلمہ پڑھتے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، نماز کا تو ادب کر لیا ہوتا، مجھے نماز تو مکمل کر لینے دی ہوتی۔ شمر نے خنجر نکالا، کہا میں تمہیں شہید کروں گا۔ میرے امام نے کہا تو شہید کرے گا مجھے، میں تمہیں قتل کروں گا۔ کہا تو قتل کرے گا، پہلے اپنے بٹن کھول، اپنے بٹن کھول۔ شمر نے بٹن کھولے، کہا تیرا سینہ اور بازو مجھے دکھا۔ سینہ اور بازو دکھائے
تو دیکھا امام حسین نے اس کے سینے پر کوڑ کے داغ تھے، بازو پر کوڑ کے داغ تھے، اور سینے پر کتے اور خنزیر جیسے بال تھے۔ میرے امام نے مسکرا دیا، کہا اب مجھے یقین ہو گیا کہ تو ہی مجھے قتل کرے گا۔ کہا کیسے؟ کہا میرے نانا نے فرمایا تھا کہ حسین جو تیرا قاتل ہوگا اس کے سینے اور بازو پر کوڑ کے داغ ہوں گے اور سینے پر سور اور کتے جیسے بال ہوں گے۔ میں نے یہ داغ کو بھی دیکھا اور کتے اور سوروں کے جیسے بال بھی تیرے سینے پر ہے، تو ہی میرا قاتل۔ وہ جلال میں آ گیا کہ مجھے کتے اور خنزیر سے تشبیہ دی ہے، میں تمہیں ماروں گا۔ اس نے آپ کی گردن پر خنجر رکھا اور گھسیڑا جب آپ کی گردن پر، خون کا فوارہ نکلا۔ میرے امام نے ہاتھ آگے رکھا، پورا چل خون سے بھرا منہ پر مل دیا، آسمان کی طرف دیکھ کر کہا دیکھ دیکھ مولا تیرے عاشق کا تماشا دیکھ۔ اس نے پوری گردن پر ایسا خنجر چلایا کہ میرے امام کا سر قلم کر دیا، سر دھڑ سے الگ ہو گیا۔ امام حسین کا گھوڑا تھا جو چیختا تھا اور آنسوؤں سے روتا تھا، آواز سے روتا تھا، اور یزیدیوں نے کہا اس گھوڑے کو پکڑ لو۔ گھوڑے کو پکڑنے دوڑے، گھوڑا کسی کے ہاتھوں میں نہیں آتا، اور لاتے مار مار کر کئیوں کو جہنم رسید کر دیا گھوڑے۔ عمر صاحب نے کہا مت پکڑو گھوڑے کو، چلو دیکھو گھوڑا کیا کرتا ہے۔ جب سب چلے گئے تو دیکھا گھوڑا میرے امام کے ارد گرد گھومتا تھا، آنسوؤں سے روتا تھا، یزیدیوں کی طرف دیکھ کر چلاتا تھا۔ کافی دیر تک گھومتا رہا، روتا رہا، پھر خیمے کی طرف رخ کیا اور خیمے کی طرف گیا۔ جب خیمے کے پاس پہنچا تو معصوم سکینہ نے دیکھا، گھوڑے کی پیٹھ کو خالی دیکھا تو چلایا، میرے بابا کو کہاں چھوڑ کر آیا؟ سارے خاندان کی عورتیں تو دروازے پر نظر جمائے بیٹھی تھی، میرے حسین کے انتظار میں۔ بی بی زینب کی نظر پڑی، بی بی زینب نے میرے بھائی کو کہاں چھوڑ کر آیا؟ گردن جھکا کر رو رہا، کافی دیر تک روتا رہا، پھر اس طرف کا رخ کیا اور چلا گیا۔ ایسا گیا کہ آج تک کسی کو پتا ہی نہیں کہ امام حسین کا گھوڑا کہاں گیا، کسی کو پتا نہیں چلا۔ اب خیمے کے اندر ہے، خیمے کے اندر ہے، اندھیرا ہو گیا۔ بی بی زینب نے دیکھا خیمے میں کہ سیدہ سکینہ کہاں ہے؟ حضرت سکینہ کو ڈھونڈنے لگی تو خیمے میں نہیں تھی، دوسرے خیمے میں بھاگی، وہاں دیکھا، آواز لگائی سیدہ سکینہ، سیدہ سکینہ، جواب نہیں ملا۔ تیسرے خیمے میں گئی، آواز لگائی سیدہ سکینہ، آپ وہاں بھی نہیں تھی۔ ہر خیمے میں گھومی، معصوم سکینہ نہیں، گھبرا گئی کہ سکینہ کہاں چلی گئی۔ خیمے سے باہر آئی، اندھیرا تو ہو گیا، آگے بڑی، دور و دراز تک نظر پھیلا پھیلا کر دیکھتی تھی، سکینہ نظر نہیں آتی۔ پھر نظر پڑی امام حسین کا جو لاشا پڑا تھا، ابھرا ہوا تھا، غور سے دیکھنے لگی کہ بھائی کے لاشے پر یہ ابھرا ہوا کیا ہے۔ غور سے دیکھ رہی تھی کہ وہیں سے امام حسین نے آواز دی، بہن زینب فکر نہ کرو، سکینہ میرے پاس۔ بی بی زینب جب گئی تو دیکھا معصوم سکینہ امام حسین کے سینے پر ہے، اور کہتی ہے بابا اٹھو، آج خیمے پر پہرا دینے والا کوئی نہیں ہے، آپ چلو میرے ساتھ، سب رو رہے ہیں، آپ کیوں نہیں آتے؟ بی بی زینب گئی، اٹھایا، حضرت معصوم سکینہ کو سینے سے لگائے، تسلی دے کر کے لے آئی، خیمے میں گئی۔ چاروں طرف سے خیمے بند ہے، باہر کسی کے گھومنے کی آہٹ آئی۔ بی بی زینب نے دیکھا کوئی گھوم رہا ہے، فوراً ہاتھ میں تلوار لے لی، آواز لگائی کون ہے؟ خیمے کے باہر۔ تمہیں پتا نہیں یا حضور کے گھر کی بیٹیاں ہیں، اندر آنے کی جرت نہ کرنا ورنہ تمہارا سر قلم کر دوں گی، چلے جاؤ یہاں سے۔ جواب کیوں نہیں دیتے؟ کون ہے؟ گھومنے والے نے آواز دی، بیٹا زینب میں تیرا بابا علی ہوں، خیمے کا پیرا دینے آیا ہوں۔ حضرت علی خیمے کا پیرا دے رہے تھے۔ پھر پیچھے سے آواز آئی کھٹپٹ کی، اے سیدہ زینب کھڑی ہوئی، کون ہے؟ اندر آنے کی جرت نہ کرنا۔ باہر سے آواز دی، ہم پڑوس سے آئی عورتیں،
تمہارے لیے پانی اور کھجورے لے کر کے آئی. آئے اندر آنے دیا, انہوں نے مشکیزہ دیا, کھجورے دی, کہا لو یہ پانی پی لو, کھجورے کھا لو. 3 دن کی بھوک اور پیاس. اگر ہمارا بچہ پیاسا ہو جاتا ہے تو پانی مانگتے, ہم تاخیر کرتے تو روتا ہے, چلاتا ہے, دیتے جھپٹ کے لیتا ہے اور پی لیتا ہے. خاندان رسول کے فردوں کو دیکھو, بچوں کو دیکھو. حضرت بی بی زینب نے پانی لیا, مشکی سے پیالے میں بھرا تو دیکھا معصوم سکینہ بیٹی. آپ نے کہا لو سکینہ پانی پی لو. ہائے ہائے, جب پانی آگے بڑھایا تو طلب کیسی ہونی چاہیے. حضرت سکینہ بی بی زینب کا چہرہ دیکھتی, کہا مجھے کیوں دیتے ہو, آپ بھی تو 3 دن کے پیاسے ہو, پہلے آپ پی لو, پہلے امی کو پلاؤ, بھائی بیمار ہے بھائی کو پلاؤ, پھر مجھے پلانا. آئے محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں, مرجھایا نہیں کرتے. کہا پہلے ان کو پلاؤ بعد میں مجھے پلانا. کہا نہیں. بی بی زینب کی چیخ نکل گئی. کہا موسم سکینہ ہمارے خاندان کا دستور ہے, قانون ہے, پہلے چھوٹے کو پلاتے ہیں پھر بڑے پیتے ہیں. کہا ایسا ہمارے خاندان کا یہ قانون ہے, پہلے چھوٹے کو پلاتے ہیں پھر بڑا پیتا ہے. کہا لاؤ پانی. لیا اور جہاں شہیدوں کے لاشیں پڑے تھے اس خیمے میں چلی گئی اور لاشوں میں ڈھونڈنے لگی. امام علی اصغر کا لاشا پڑا تھا, کہتی ہے بھائی اصغر اٹھ لے پانی پی لے, اپنی پیاس بجھا لے. ہمارے خاندان کا قانون یہ ہے کہ پہلے چھوٹے کو پلاتے ہیں پھر بڑا پیتے ہیں. ہمارے خاندان میں سب سے چھوٹا تو تو. سیدہ زینب گئی, اٹھایا سینے سے لگا, سمجھا کر پانی پلایا. پانی پیا, کھجورے کھا لی. اس کے بعد پھر ان خاندان رسول کی عورتوں کو لے کر کے قافلہ چلا. آگے کیا ہوا کیا نہیں ہوا انشاءاللہ وقت رہا تو کل کی تقریر سرکیٹ میں سپاہی واس میں کربلا کے بعد کا انشاءاللہ بیان کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ و سلام.